ایک یہودی نوجوان اور عشق رسول۔ فیروز مندیوں کی کوئی متعین گھڑی نہیں ہوتی۔ رحمتوں کا دروازہ ایک بیگ کھلتا ہے اور دل کے اندھیرے محل میں نیک بختی کا چراغ اچانک روشن ہوتا ہے۔ یہی ماجرا ایک یہودی نوجوان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دیکھنے کے لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے زیبا سینکڑوں بار دیکھا تھا۔ آنکھیں کھلیں اور بند ہو گئیں، نظر پڑی اور بکھر گئی، لیکن آج جانے کون سی گھڑی تھی کہ نظر پڑتے ہی دل میں اترتی چلی گئی۔ بجلی چمکی، خرمن جلا اور سارا وجود خاکستر ہو گیا۔ اب دل اپنے قابو میں نہیں تھا۔ قیامت کی بات یہ ہوئی کہ جس گھر میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا دنیا کا سب سے بڑا جرم تھا، اب اس کی محبت کا آشیانہ گھر کے باہر نہیں، دل کے نہا خانے میں بن چکا تھا۔ عشق، اور وہ بھی رسول مصطفیٰ کا عشق، جس کی خوشبو سے دونوں عالم مہک اٹھتے ہیں۔ اس کا چھپانا آسان نہیں تھا۔ امید و وہم کی کشمکش میں جان کے لالے پڑ گئے۔ دل کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کی محفل میں چلیں، تڑپتی آنکھوں کا اصرار تھا کہ چلو جلوے رسول کی ٹھنڈک حاصل کریں، لیکن ادھر گھر والوں کا خوف، سماج کا خطرہ، اگر کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ آہنی دیواروں کے حصار میں دل مبتلا قید ہو کر رہ گیا تھا۔ قدم اٹھانے کی کہیں کوئی صاف جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر دل نہیں مانا تو دیدار شوق میں اٹھے اور مسجد نبوی کے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے دزدیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ آئے۔ کبھی دوسری طرف رخ کر کے کسی گزرگاہ پر بیٹھ گئے اور دور ہی سے جلوے خدا نما کا نظارہ کر لیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور دل کے قریب عشق کی چنگاری سلگتی رہی۔ محبت کی تپش سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی، چہرے کا رنگ اتر گیا، جی کھول کر رو بھی نہیں سکتے تھے کہ دل کی بھڑاس نکلتی اور غم کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کے جبر اور نبی کے عشق نے بیمار کر ڈالا۔ باپ نے ہر چند علاج کرایا، وقت کے بڑے سے بڑے طبیب آئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جسم اور تن کی بیماری ہو تو دوا کام بھی کرے، عشق کے مرض کا کیا علاج؟ کسی مسیحا نے محبت کے مریض کو شفا بخشی ہے جو وہ شفا یاب ہوتا۔ ہزار جتن کے باوجود حالات دن بدن گرتی چلی گئی۔ پھول کی طرح شگفتہ نوجوان سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں سر پکڑ کے روتی رہتی، باپ پاگلوں کی طرح سر پٹکتا، خاندان کے افراد کفے افسوس ملتے، لیکن بیمار کا حال کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ اب بیمار عشق کی زندگی آخری منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ناتوانی کمزوری کی شدت سے آواز مدھم پڑ گئی، زبان بولنے سے جواب دینے لگی، کبھی کبھی ٹھنڈی آہوں کا دھواں فضا میں بکھر جاتا، اور بس۔ آج ایک بچھڑے ہوئے عاشق کی زندگی کی آخری شام تھی۔ آنکھیں پتھرانے لگیں، جسم کے انگ انگ سے موت کے آثار ابھرنے لگے۔ ہچکیاں لیتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ فرط محبت سے باپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ منہ کے قریب کان لگا کر کہا، میرے لال، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جب جب زبان کھلی آواز گلے میں پھنس گئی، بڑی مشکل سے اتنے شبد نکل سکے، آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہوں۔ باپ نے دردناک جذبات کے ساتھ جواب دیا، میرے جگر کی ٹھنڈک، یہ گھڑی بھی وعدہ لینے کی ہے۔ تمہاری خواہش پر اپنی جان کا قیمتی سرمایہ بھی لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ تم بے ڈرے اپنی خواہش کو ظاہر کرو، وعدہ کرتا ہوں کہ بغیر دیر کیے ہوئے اسے پوری کروں گا۔ بیٹے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، بابا جان، برا نہ مانے، چند برسوں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے عشق میں مبتلا رہا ہوں۔ آپ کے خوف سے زندگی کا یہ راز ہم نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ان کی منموہنی صورت، ان کا پر نور چہرہ اور ان کی دلکش نگاہیں آنکھوں سے ایک پل کے لیے اوجھل نہیں ہوتی۔ ان کی یاد میں سوتا ہوں، ان کی یاد میں جاگتا ہوں۔ جب سے بیماری کے بستر پر پڑا ہوں، جلوہ اقدس کی ایک جھلک کے لیے ترس گیا ہوں۔ اب جب کہ میرے زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے روئے طابہ کی زیارت کر لوں اور دم نکل جائے۔ زحمت نہیں ہو تو ذرا منموہنی صورت والے نبی کو خبر کر دیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اسے آخرت سے نجات کی خبر سنائیں۔ بیٹے کی آرزو شوق معلوم کر کے غصے سے باپ کا چہرہ تمتما اٹھا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ اکلوتا بیٹا، زندگی کی آخری سانس، اب کسی طرح کے سمجھانے کا موقع نہیں تھا۔ چاروں ناچار بیٹے کا ناز اٹھانے کے لیے دل کو راضی کرنا پڑا۔ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، میرے لخت جگر،
اگرچہ میرے لیے بات سخت ناگواری کی ہے، لیکن یہ خیال کر کے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ ہو کر نہ جاؤ، میں تمہاری خواہش کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کل صبح سے مجھے اسرائیلی سماج کا مجرم کہا جائے گا، لیکن تمہاری بے چین روح کی آسودگی کے لیے یہ طنز بھی گوارا ہے۔ دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور کاشان نبوت کی طرف چل پڑا۔ قدم اٹھ نہیں رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے۔ مسجد اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی انہیں خبر کر دو۔ چند ہی لمحوں کے بعد سرکار رسالت مآب سامنے جلوہ گر تھے۔ ارشاد فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ دل کی دنیا فتح کرنے والی یہ آواز سن کر یہودی کے من اور خیال کی بنیاد ہل گئی۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی کی منزل میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تمہاری عقیدت اور محبت کا نشہ اب اسے موت کی آگوش میں سلانا ہی چاہتی ہے۔ تمہارے حسن کی زیبائش اور کشش پر سارا عرب دیوانہ ہے۔ اس نے ہماری یہودی نسل کے بچے کو بھی ایک عرصے سے گھائل کر رکھا ہے، اب موت کے بستر پر تڑپ رہا ہے۔ اس کی آخری تمنا ہے کہ تم اس کی نظروں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی خوشنودی اور اخروی نجات کا مژدہ سنا دو۔ یہ سنتے ہی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، چلو اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئے جس کے استقبال کے لیے آسمان میں ہنگامہ شوق برپا ہے۔ باپ کو انتظار کرتے کرتے بہار محبت کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ باپ نے سرہانے کھڑے ہو کر آواز دی، نور عین آنکھیں کھولو، تمہارے مرکز عقیدت آ گئے۔ یہ دیکھو منموہنی صورت والے محمد عربی کھڑے ہیں۔ اس آواز پر جاتی ہوئی روح پلٹ آئی۔ بیمار نے آنکھیں کھول دی۔ نظر کے سامنے عرش کی قندیل کا نور چمک رہا تھا۔ لرزتی اور کمزور آواز میں اظہار تمنا کیا، سرکار دل میں محبت اور ایمان کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاوداں کی طرف جا رہا ہوں۔ اپنے غلاموں میں میرا بھی نام درج کر لیجئے۔ خدائے لا شریک کا ایک صدہ بھی نام اعمال میں نہیں ہے۔ اس خالی اعمال نامے کے باوجود کیا میں اپنی نجات کی امید رکھوں؟ سرکار نے تسلی دینے والے لہجے میں ارشاد فرمایا، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری نجات کا میں ضامن ہوں۔ نوجوان کا باپ یہ جواب سن کر پھٹ پڑا، جذبات میں بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی، فرزند سعید ہزار دشمنی کے باوجود دل کا اعتراف اب نہیں چھپا سکتا کہ ایک بچے پیغمبر کی زبان حق ترجمان سے جملہ سارے عالمگیری پر کسی بندے کو اس سے زیادہ کوئی ارجمند گھڑی نہیں مل سکتی ہے کہ اللہ کا حبیب اس کی نجات کے لیے اپنی ضمانت پیش کر رہا ہے۔ تم صاف و سرل لفظوں میں وعدہ لے کر دائر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نوجوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، سرکار قبر کی منزل سے لے کر جنت تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی مدھم آواز فضا میں گونجی اور محبت کے ایک فیروز بخت نوجوان نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ماتم و اندوہ سے سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نوجوان کے باپ نے ڈبڈبائی ہوئی آواز میں کہا، حضور اب یہ جنازہ میرا نہیں، اسلام کی مقدس امانت ہے، اب میرے گھر کے بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے گا، کفن دفن کی ساری ذمہ داری آپ ہی کے سپرد ہیں۔ باپ کی درخواست قبول فرما لی گئی۔ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محبت و ایمان کا یہ عظیم سرمایہ اپنے کندھے پر اٹھا لو، نئے نویلے دولہے کی طرح یہ جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرے گا۔ نبی کے دیوانے کی پوری مدینے میں دھوم مچ گئی۔ جنازے میں شرکت کے لیے چاروں اور سے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ آخری ملاقات کے لیے چہرے سے جو ہی کفن پہنایا گیا، آنکھوں میں سے بجلی چمک رہی تھی، اس کے چہرے سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ جانے والے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، کونین کی کھلاتیں تھیں، کفن میں چھپایا جا رہا تھا۔ عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم کے ساتھ اٹھایا گیا۔ بہت بھیڑ ہونے کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ پتھروں کے سینے پر پیروں کا نقش بٹھانے والے سرکار آج جنازے کے ساتھ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اس انداز رحمت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے لوگ تصویر شوق بنے ہوئے تھے۔ نہیں رہا گیا تو آخر ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا۔ ارشاد فرمایا، آج عالم بالا سے رحمت کے فرشتے اتنے کثرت سے جنازے میں شریک ہیں کہ ان کی بھیڑ میں پورا قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ جنت البقیع میں پہنچ کر جنازہ فرش خاک پر رکھ دیا گیا۔ لحد میں اتارنے کے لیے سرکار خود اندر تشریف لے گئے۔ داخل ہونے سے پہلے ہی
आशिक की कब्र रहमत नूर से जगमगा उठी। अपने हाथों के करम का सहारा देकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा कब्र में उतारा। काफ़ी देर के बाद कब्र से जब बाहर तशरीफ़ लाए तो पसीने में शराबोर थे, चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी। दफन के बाद साहबा ने दरियाफ्त किया, हुजूर चेहरे ज़ेबा पर पसीने के कतरे क्यों चमक रहे हैं? ऐसा लगता है कि सरकार को किसी बात की मुश्किलें उठानी पड़ी। हुजूर ने मुस्कुराते हुए जवाब मरहमत फरमाया, इस आशिक जवां साल ने दम वापसी मुझसे वादा लिया था कि कब्र की मंजिल से लेकर दाखिल जन्नत तक मेरी रहमतों की ज़मानत उसे हासिल रहेगी। मेरे इशारे अबरू की शह पाकर हुरान खुल्द का बड़ा हुजूम उसकी कब्र के करीब पहले ही जमा हो गया था। जैसे ही उसे कब्र में उतारा गया, चेहरे की बलाएं लेने के लिए वो हर तरफ से बेतहाशा टूट पड़ी। हुजूम शौक़ का उमड़ता हुआ सैलाब मेरे ही कदमों से होकर गुज़र रहा था। उसी आलम में मुझे थोड़ी सी मुश्किल उठानी पड़ी और मैं पसीना पसीना हो गया। ऐसा होना भी रहमत का तकाजा था कि पसीने के चंद कतरे कफन की चादर पर टपक गए। अब उसकी ख्वाबगाह सुबह महशर तक महकती रहेगी। बंदा नवाजी के रुदाद जहाँ फरोश मालूम करके साहबे कराम की रूहें अपने कालिब में झूम उठीं। इश्क मुस्तफ़ा की सरफराजी ने एक ऐसे नौजवान को उखरवी एजाज पर पहुँचा दिया जिसके नाम आमाल में एक सजदा भी दर्ज नहीं था। सच कहा है कहने वालों ने कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। इसी तरह की वीडियो हम लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।